السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اسی سے ان کی پیشانیوں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ وضاحت: یہ آیت صراحتاً ان لوگوں کے بارے میں ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اے نبی، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے مال کو ناپاک رکھتا ہے اور خود بھی گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ صحیح احادیث: سانپ بن کر عذاب سب سے سخت حدیث۔ صحیح مسلم 987۔ جس شخص کے پاس سونا یا چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی جو جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی، پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ مال سانپ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری 1403۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا، صحیح بخاری 1399، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ چھوڑنا معمولی گناہ نہیں بلکہ دین کا بنیادی فریضہ ترک کرنا ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بکریوں کا ذکر ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دینے والا۔ صحیح حدیث، صحیح مسلم 987۔ جس شخص کے پاس اونٹ ہوں اور وہ ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے بنا کر لائے جائیں گے۔ وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہ سے اسے کاٹیں گے۔ جب ایک جھنڈ گزر جائے گا تو دوسرا اس پر لوٹا دیا جائے گا۔ یہ سب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ نہ دینے والا۔ حدیث، صحیح مسلم 987۔ اور جس شخص کے پاس گائے یا بکریاں ہوں اور وہ ان کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے زیادہ بڑے اور موٹے کر کے لائے جائیں گے۔ وہ اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے اور اپنے کھروں سے اسے روندیں گے۔ بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے والا۔ یہی حدیث بکریوں کے بارے میں بھی ہے کیونکہ حدیث میں غنم یعنی بکریاں، بھیڑ کا لفظ آیا ہے۔ صحیح مسلم 987۔ بکریاں بھی قیامت کے دن اپنے مال کو سینگوں اور کھروں سے عذاب دیں گی اگر اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ جانور پہلے سے زیادہ موٹے اور طاقتور بنا کر لائے جائیں گے۔ جانور مالک کو پہچانیں گے۔ عذاب مسلسل ہوگا، ایک جھنڈ کے بعد دوسرا، مدت 50,000 سال کا دن۔ یہ سب زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے۔ قرآن و حدیث کو جوڑ کر نتیجہ: قرآن کہتا ہے یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا۔ حدیث کہتی ہے وہی جانور تمہیں عذاب دیں گے، یعنی مال قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، قیامت کے دن وہی جانور عذاب بنیں گے۔ یہ بات صحیح بخاری، صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ یہ محض واعظ نہیں، حقیقی وعید ہے۔ آخر میں دعا: اے اللہ، ہمیں اپنے مال کا حق ادا کرنے والا بنا اور ہمیں قیامت کے اس ہولناک انجام سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔